پروگرام KNI میں آپ کا میزبان خالی بٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں عمران علی صاحب کے ساتھ، MOR TMA راولپنڈی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ راولپنڈی کے اندر تجاوزات کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج کا نہیں، پاکستان بننے کے ٹائم سے لے کر آج تک راجہ بازار کی ایک تاریخ ہے۔ راجہ بازار پاکستان کے قدیم بازاروں میں شمار ہوتا ہے اور آج تک اس بازار کا حسن تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ تجاوزات ہے۔ عمران صاحب نے بڑے ورکنگ کی، تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑا کام کیا۔ عمران صاحب سے پوچھیں گے کہ اس بازار کو خالی کروانے میں کیا کیا مشکلات کا سامنا آتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اچھا سر، یہ بتائیں، راجہ بازار ایک قدیم بازار ہے، اس کی راولپنڈی کی تاریخ میں ایک جگہ رکھتا ہے، تو آپ جہاں آ کر تجاوزات کے ہیڈ ہے، آپریشن بھی کرتے ہیں، تو کیا کیا مشکلات کا سامنے آتا ہے؟ جی سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ جہاں تک مشکلات کا سوال ہے تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔ اس میں لوکل تاجر بھی کبھی تعاون کرتے ہیں، کبھی تعاون نہیں کرتے ہیں۔ جو ریڑی بان ایک پورا مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ بھی اس کی مشکلات کی ایک وجہ ہے۔ کچھ لوکل جو ہمیں آپریشن کے دوران شہر پسند عناصر ہوتے ہیں، ہماری صفوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ راجہ بازار کی اور اس کے جو ملکہ دیگر بازار ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر اتنی پاپولیشن نہیں تھی۔ یہ پنڈی کے جو یہ آپ نے ایریاز کا جن کا نام لیا، یہ تجارتی ہب ہیں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر تجارت میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے آڑ میں لوگوں نے تجاوزات کرنے کی کوشش یوں کی کہ جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ آتا ہے وہ ہمیں پارکنگ کا آتا ہے۔ اب کیونکہ اس ایریا کے آس پاس کوئی پارکنگ پلازا ایسا اس وقت موجود نہیں ہے سوائے ایک RDA کے پارکنگ پلازا کے سوائے، تو اس وجہ سے ہمیں ایشو آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پر جو تجاوزات ہیں وہ موٹر سائیکل پارکنگ کے ہیں، کیونکہ ایک دکان میں اگر 4 لوگ کام کرتے ہیں تو وہ 4 موٹر سائیکلز پر آتے ہیں۔ اسی آڑ میں پھر دکاندار کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دکان سے آگے ٹھیے لگوا کر ان سے کرایہ وصول کرتے ہیں۔ اب کیونکہ راولپنڈی ایک بڑا میجر میٹروپولیٹن، بلکہ میں تو کہوں گا کاسموپولیٹن شہر بنتا جا رہا ہے، اس میں کرائے پراپرٹیز کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے کرائے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ الیگل کام ایک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جب ایسے مافیاز کے ساتھ آپ خلاف ایکشن لیں تو مشکلات تو پھر آتی ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ ایک ایسا مافیا، اس کے پھر جیسے آپ مافیا کی بات کریں کہ معزز عدالتیں بھی اس کے اوپر نوٹس بھی لے چکی ہیں، اس بازار کو کلیئر کرانے کے اوپر ایکشن بھی لے چکی ہیں، لیکن آج تک یہ بازار کلیئر نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ کیا ہے کہ یہاں سے بتا وصولی کہیں اوپر سیاستدانوں کے گھروں تک جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ بات جو ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس لیول کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ لوکلی وہیں کے لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، عام ریڑی والے لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، کچھ باہر سے آ کے یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ پھر ظاہر ہے ان سارے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپریشنز کی بات ہے، اس کو خالی کرانے کی بات ہے، ہم نے کئی بار یہ آپریشنز کی ہیں۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی پورے اقبال روڈ کے اوپر، آج ہمارا 4تھا دن ہوگا وہاں آپریشن کا، ہم نے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہوا ہے۔ اب ہم دکانداروں کو تھوڑی سی ہم نے اسٹریٹجی چینج کی ہے، ہم اب موقع پہ جرمانہ کر رہے ہیں دکانداروں کو، کیونکہ موقع پہ ہم تصویر کھینچتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے تجاوز کیا ہے، ہم وہیں پر ان کو جرمانہ کرتے ہیں۔ جہاں رہی بات آگے سڑک کی کلیئر کروانے کی، تو وہ ہم آئٹمس کانفسکیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، ایک مسلسل ایک جدوجہد کا نام ہے جو ہمارا کام ہے، یہ ایک جہاد ہے پورا۔ اگر ہم اس کو مسلسل کنٹینیوسلی نہیں کریں گے یا نہ کرتے تو شاید آپ کو جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں۔ اچھا سر، اکثر دیکھنے میں آیا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے آفس سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے والا ٹرک نکلتا ہے، تجاوزات مافیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ ڈرائیور یا آفس کے چوکیدار ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو اطلاع دے دیتے ہیں کہ صاحب کارروائی کے لیے خود نکل پڑے، اور وہ بازار کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں سے موو آن کرتے ہیں، دوبارہ وہ ساری تجاوزات واپس آ جاتی ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک آپ نے کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں بنایا۔ دیکھیں، اس چیز کو، یہ بڑا سبجیکٹو سا معاملہ ہے، آپ اس کو کس حد تک کنٹرول کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا کوئی سٹاف ملوث ہے تو مجھے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ثابت میں کیسے کروں گا؟ تھوڑی ٹیکنیکل دشواریاں ہیں، لیگل دشواریاں اس میں۔ دوسرا، ہم جب یہاں شہر کے بیچوں بیچ ہب میں موجود ہیں، مین لیاقت روڈ پہ ہمارا آفس ہے، اب جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو جہاں سے بھی ہم گزریں گے، ٹرک کی رفتار ہی اتنی سست ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑے ٹرکس ہیں، میں جلدی پہنچ جاؤں گا، میں آئیڈینٹیفائی کر لوں گا، پھر اپنی ٹیم بھی بلا لوں گا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ جہاں تک یہ الزامات ہیں کہ اطلاع دے دی جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید
किसी हद तक तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हल है वो ये है कि हम कंटिन्यूसली ये काम करें। एक दिन अगर आपको लगता है कि इतला दे दी गई है तो नेक्स्ट हम सरप्राइज विजिट्स रख लें या हम टाइमिंग्स चेंज कर लें, तो ये काम हम करते हैं। हम हमने प्लान किया हुआ है कि हम बिल्कुल ऑड टाइमिंग्स में रात गए या सुबह हम जो है ना ये ऑपरेशंस करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सर एक चीज़ और भी है कि जैसे दुकानदारों से भी काफ़ी हम सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज़ होता है, तो तजावज़ात के ऊपर बात हो तो वो कहते हैं जब तक दुकान के बाद ठिया मौजूद ना हो या हम उसके ऊपर तजावज़ ना करें तो दुकानदार अंदर आता नहीं है, दुकानदार को अंदर दुकान में पड़ा हुआ माल नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जो दुकानदार अपनी दुकान की हद तक थोड़ी तजावज़ात करें तो इसको लीगलाइज तरीके से किया जा सकता है? देखिए, मैं ना अक्सर ये बात करता हूँ, मीडिया में भी करता हूँ, अपने स्टाफ को भी समझाता हूँ कि तजावज़ात बेसिकली एक माइंडसेट का नाम बन गया है। ये पूरे पंजाब पाकिस्तान का मसला है। लोगों को जब तक ये समझ नहीं आएगी दुकानदार को कि मैं जब तक अपनी हद के अंदर रहते हुए अच्छी डेकोरेशन और डिस्प्ले करके लोगों को अट्रैक्ट नहीं करूँगा, उसकी बिक्री ज़्यादा नहीं होगी इससे। हमारे ताजर का, दुकानदार का, एक आम इंसान का, आम दुकानदार का माइंडसेट ये है कि जब तक मैं कम से कम 5-7 फुट या 10 फुट आगे अपने डिस्प्ले नहीं शो करूंगा तो लोग शायद अट्रैक्ट नहीं होंगे। हालांकि लोग इससे उनको अजियत होती है। अगर मैं एक आम शहरी हूं, मैं कहीं एक कपड़े की दुकान पे जाता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये इतना आगे क्यों आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं दुकान के अंदर जाकर या कम से कम उसके गेट पे खड़ा होकर, दरवाजे पे, शटर पे खड़ा होकर खरीदारी करूं। इससे उनको नुकसान क्या होता है लॉन्ग टर्म में कि लोग आना बंद कर देते हैं। अगर आपने पार्किंग की जगह पर अपनी ही डिस्प्ले कर गाड़ी चीजें रख दी हैं, अपना डिस्प्ले कर दिया, तो फिर मैं एक आम शहरी आपकी दुकान को क्यों प्रेफर करूंगा? मेरी तो गाड़ी या बाइक वहां तक आएगी नहीं हो सकती। तो इनको ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जिसपे अब हम अवेयरनेस सेशन के लिए एक पूरा हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद खुद शहर में निकल के तमाम बड़े चौराहों पर, बड़े मेन रोड्स के ऊपर बैनर्स डिस्प्ले करने वाला हूं, जिसमें हम इनको तंबीह करेंगे कि आपको वार्निंग्स दी जा रही हैं, लास्ट वार्निंग्स। हालांकि हमारा काम पैरेलल चलेगा, लेकिन हम उनको लास्ट वार्निंग्स देंगे कि उसके बाद फिर हम डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज़ है कि जैसे कदीम बाज़ार की बात हो तो बाड़ा मार्केट में बड़ी कदीम वर्षा मौजूद है, बड़ी कदीम इमारतें मौजूद है जो हिंदू दौर की हैं। आज तक बाड़ा बाज़ार क्लियर नहीं हो सका। तकरीबन 200 फुट चौड़ा रोड है। इस टाइम हम जाएँ तो उसकी स्पेस तकरीबन 20-25 फुट रह गई है, बाकी सब तजावज़ात की वजह से फुल है। तो अक्सर हमें यह भी देखने पे आया है कि TMA एहलकार जब जाते हैं ये ताजर जमा होकर हमलावर भी हो जाते हैं। कई दफ़ा खून खराबा भी हुआ है, एहलकारों के साथ बदतमीजियाँ भी हुई हैं। तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हो सका कि आप यूनियंस के साथ बैठ के इनको पाबंद करें कि वो जो रोड है, जिसको एक शार्ट रोड है, अगर उसको ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाए तो राजा बाज़ार का सफ़र बहुत कम हो जाता है दूसरे बाज़ारों में जाने के लिए, जहाँ पे साथ पुरानी सब्जी मंडी, मोती बाज़ार, दूसरे बाज़ार, वो एक शार्ट रास्ता है, लेकिन इतने बड़े रास्ते से गुजरना भी मुहाल है लोगों का। तो क्या समझते हैं कि इसके लिए क्यों नहीं अभी तक प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ? अच्छा, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि राजा बाजार की एक तारीख है, मैं समझता हूँ बाड़े बाजार की भी जी शायद उससे भी इस वक्त ज़्यादा अहमियत की हामिल एक तारीख है। इस वक्त मेरे एक पर्सनल सर्वे और मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 से 3,500 लोग सिर्फ एक छोटे से रोड के ऊपर तजावज़ात लगा के बैठे, तजावज़ात और कारोबार कर रहे हैं। अब उसमें से मेजोरिटी 80% दूसरे शहरों से आकर लोग यहाँ बस चुके हैं। अब जो वो कदीमी बिल्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर वो सुकूनत इख्तियार की हुई है उन्होंने, वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे कमरे और डिवीजन्स करके वो ऊपर रह रहे हैं, नीचे उतरते हैं, तजावज़ात करते हैं, अपना कारोबार करते हैं और रात को वापस ऊपर चले जाते हैं। इसके ऊपर हमने जो भी वहाँ की सियासी लीडरशिप है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यूनियन लीडर्स हैं, उनसे हमने एक मीटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 दिन पहले मैंने वहाँ पर जाके खुद से उनको ये आइडेंटिफाई करवाई कि आप लोग ये ज्यादती कर रहे हैं। आप अगर एक हद के अंदर भी रहें तो चले समझ आती है कि रोड ट्रैफिक के लिए कम से कम खोल दें। अभी हमारी उनसे मीटिंग बड़ी एडवांस स्टेज पर है। लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो इस चीज़ का उनको पूरी तरह अदराक है कि हम ये ज्यादती बहुत हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हैं। अब हमारा फाइनल यही है कि फिर उनको हम एक वार्निंग देंगे, एक टाइम लिमिट देंगे। अगर तो वो खुद से ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं एमिकेबली सॉल्व हो। जहाँ तक आपने कहा कि हमलावर होते हैं, तो ये तो तकरीबन यूँ समझ लें कि रोज़ का काम है। ये लोग जो हैं, कई ऐसे लोग हैं जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और वो टारगेट करते हैं कि हमारे ऑपरेशन का नाकाम बनाया जाए। उसके फिर हम यही है कि हम जो लोकल पुलिस होती है उसको कोशिश करते हैं अपने साथ रखें। वो और भी मामला में, इस वक्त आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं, हालात इस तरह बन चुके हैं कि उनको बार बार डिफरेंट रैलीज और इलेक्शंस की वो चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो इस वक्त थोड़ा नफरी की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा हमारी पेस रफ्तार जो है वो स्लो है। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बात की कि
موٹر سائیکلز والوں کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمز آتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے ہر پلازے کے باہر آج کل ایک پرچی والا کھڑا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں پارکنگ کی پرچی اٹھائی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جی ہمیں ٹی ایم اے کی طرف سے ٹھیکہ ملا ہے یا ہم ٹی ایم اے کی طرف سے کھڑے ہیں, اور اگر ان کو زیادہ اصرار کیا جائے تو وہاں پہ کھڑا شخص غائب ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہماری عوام کو آگاہی دیں کہ یہ جگہ جگہ جو پرچی مافیا کھڑا ہے اس کا ٹی ایم اے سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں, جگہ جگہ تو ہمارے ٹھیکے نہیں ہیں. ہماری ایک پوری شیڈیول گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, وہ میں ابھی آپ سے شیئر کر لوں گا. وہ کوئی 8-9 جگہوں پر ہمارا جو فائنانس برانچ ہے وہ اس کی باقاعدہ آکشن کر کے اوپن نیلامی کر کے ٹھیکے دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسی کوئی بھی شکایت ہے تو آپ مجھ سے فوراً رابطہ کریں, مجھے اس کی پرچی یا تو مہیا کریں یا اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے کارروائیاں کی ہیں, ہم نے ایف آئی آرز بھی کروائی ہیں, لوگوں کو ہم نے اریسٹ بھی کروایا اور بھتہ لینے کے شکے ڈلوا کر ان کے اوپر ہم نے ایف آئی آرز کروائی ہیں. جہاں تک سوال ہے کہ اگر وہ پرچی آپ کو ہماری دے رہے ہیں تو وہ ضرور لیں. کوئی بھی آپ سے پیسے مانگے تو پرچی کے بغیر پیسے نہ دیں. دوسرا, میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میں آپ کو پوری ایک لسٹ آپ اپنے چینل پہ چلائیں, لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان پوائنٹس کے علاوہ ہمارے اور کوئی پوائنٹس نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ انلیگل ہے. تو اگر ایسا بندہ کرتے ہوئے پکڑا جائے یا پبلک, آپ یہ بھی میسیج دیں کہ اگر کوئی عام شخص پبلک کا بندہ آپ سے رابطہ کرے, کس ٹائم کس اوقات میں آپ کے آفس آ سکتا ہے؟ اینی ٹائم. آپ صبح 9 بجے کے بعد 5 بجے تک 4 بجے تک ہمارے آفس آئیں. میں اگر فیلڈ میں ہوں, موجود نہیں ہوں, تو آپ میرے ڈائری برانچ پہ اپنی اپلیکیشن دے کے جائیں, اس پہ پورا ایکشن لیا جائے گا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد عمران علی صاحب سے پوچھیں گے کہ باقی جو راولپنڈی کے سراؤنڈنگ علاقے ہیں وہاں پر تجاوزات کے خلاف انہوں نے کیا کیا کروائیاں کی. آپ یہ بتائیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی روڈ ہیں عوام پریشان ہیں, روڈ کھلے نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزانہ. ابھی آپ کے سامنے آپریشن بھی ہوا ہے, کیا کہیں گے اس آپریشن کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں جی آج یہ ہمیں پیدل چلنے کے لیے جگہ مل گئی ہے. یہ وہ روڈ ہے جس پہ پیدل چلنا ہمارے لیے موال ہے, اور یقین آپ کریں کہ کئی دفعہ اس میں یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, یقین کریں کہ یہاں سے گزرنا پیدل انسان کے لیے مشکل ہے. اور اتنے یہ دکانیں جو ہے روڈ کے اوپر بالکل آئی ہوئی ہیں, روڈ تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ روڈ کہاں پہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا یہ اقدام انہوں نے کیا ہے. اس اقدام سے نہ صرف خواتین کو, کیونکہ ساتھ موتی بازار ہے, اس کے ساتھ باڑا بازار ہے, اس کے ساتھ دیگر بازار ہے, کیونکہ یہاں پہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ آتی ہے, بچیوں کی تعداد زیادہ آتی ہے, یہاں پہ اسکول کالجز اور ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ آپ یقین کریں ہاسپٹل ہے مین, اللہ نہ کرے کچھ کیجولیٹی ہو جاتی ہے تو سامنے فوارا چوک ہاسپٹل تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ جو ایمبولینس اور باقی لوگوں کے لیے یہاں جو آنا اور جانا ہوگا وہ آسانی ہوگی. ابھی میں وہاں سے گھوم کے آیا ہوں, میں نے یہاں پہ کھانا کھانا تھا, کھانا کھایا ہے, انجوائے کیا ہے موسم کو, ویدر کو. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تجاوزات اگر ختم ہو تو پنڈی کا شہر ایک بڑا ماڈل شہر ہے, بڑا خوبصورت شہر بن کے آپ کے سامنے نظر آئے گا. ناظرین, جیسا کہ بات ہو رہی تھی ٹی ایم اے کے حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے, آج کل راولپنڈی کے اندر تجاوزات کے اوپر بہت آپریشنز ہو رہے ہیں, لیکن آپریشنز کے ساتھ ساتھ سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے. چونکہ سیاست جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے ہمارے اندر آج بس گئی ہے کہ کسی بھی ایماندار آفیسر کو کام کرنے کے لیے بھی سیاستدانوں کی ضرورت پڑتی ہے. اگر سیاستدانوں کی سپورٹس نہ ہو تو وہ اپنی کرسی پر زیادہ عرصہ بیٹھ نہیں سکتے. سر یہ طے جب آپ آپریشن کرتے ہیں, لوگوں کا مال اٹھا کے لاتے ہیں, نجات تجاوزات جنہوں نے کی ہوئی ہے یا ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, تو وہ یہ سیاسی دباؤ کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ہم کوئی آئٹمس کانفسکیٹ کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی سرکاری زمین پر تجاوز کے مد میں ہم اٹھاتے ہیں, ایز پر لا اٹھاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اگر تو وہ ہماری بات اس وقت موقع پہ مانے تو ہم اتنی سختی نہیں کرتے, وارننگ دے دیتے ہیں, وارننگ کرتے ہیں, جرمانہ کر دیا موقع پہ, ان کو ایک لیٹر ایشو کر دیا, نوٹس کر دیا. دوبارہ کرے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک سزا کے طور پر یہ ایک آئٹمس کانفسکیٹ کریں, سیز کریں, پھر ان کو فائن کر کے واپس کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ عام شہری ہیں, عام یہاں کے رہنے والے ہیں, راولپنڈی کے واسی ہیں, سیاسی ایسا دباؤ نہیں ہوتا ہمارے اوپر, لیکن وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ داد رسی کے طور پہ وہ چلے جاتے ہیں اپنے لیڈران کے پاس. اب کسی بھی ایم پی ایم این اے کے پاس آپ جائیں گے تو ظاہر ہے اسے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کیونکہ وہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں, ان کے نمائندے ہوتے ہیں, تو اس حد تک ضرور ہے
ادروائز ایسا کوئی سیاسی پریشر نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں اتنا اس حد تک ضرور کہتے ہیں کہ عام شہریوں کا بھی خیال رکھا جائے. تو اکثر میں نے دیکھنے میں آیا کہ راولپنڈی ایک بہت بڑا شہر ہے. راولپنڈی کی سیاست کا پورے پاکستان کی سیاست میں عمل دخل ہوتا ہے. یہاں سے پہ بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان تمام لوگوں کی سیاست راجہ بازار, اسے ملکہ بازار, ایسے بازار ہیں جن کی چاروں حلقوں کے ساتھ باؤنڈریز لگتی ہیں. ہر ایم این ایز ایم پی اے کی کوشش ہوتی ہے کہ تاجرز کو ڈسٹرب نہ کیا, کیونکہ انہوں نے الیکشن کمپین میں ان کی دکانوں کو, ان کی بلڈنگز کو استعمال کرنا ہوتا ہے, بینرز اویزا کروانے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی پریشر تو بلڈ ہوتا ہوگا. دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ جو راولپنڈی بیسیکلی تو یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے. اب تو یہ سراؤنڈنگز میں بڑھتا جا رہا ہے اور یوسیز بھی بڑھ گئے, آپ کے جتنے بھی سبربس کے علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. لیکن بنیادی طور پہ تو یہیں 4-5 بازار ہیں, راجہ بازار, فوارہ چوک سے ادھر ادھر جاتی ہوئی سڑکیں. اصل آپ کا راولپنڈی شہر تو یہی ہے. اگر راجہ بازار کی تجارت کی بات کی جائے یا اس کے روز وزٹرز کی بات کی جائے, 10 لاکھ سے اوپر لوگ وزٹ کرتے ہیں راجہ بازار کو پر ڈے کے حساب سے. بڑا تجارتی ہب ہے. راولپنڈی کی کافی تحصیلوں سے لوگ یہاں شاپنگ کے لیے آتے ہیں, اپنا سامان لینے آتے ہیں, پرچون دکاندار آتے ہیں, ہول سیل مارکیٹیں یہاں موجود ہیں. اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ عوام کو تکلیف ہوگی, ظاہری بات ہے محکمے کو تکلیف ہوگی. محکمہ بنا عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے, اور آپ بیٹھے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. آپ عوامی نمائندے تو نہیں ہو سکتے, لیکن عوام کے آپ ترجمان ہیں, آپ یہاں پہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں. تو پھر کیا مسائل ہوتے ہیں جو عوامی نمائندے ہیں وہ کیوں آپ لوگوں پر پریشرائز ہوتے ہیں؟ نہیں, پریشرائز میں دوبارہ کہوں گا وہ اس حد تک نہیں ہوتے کہ ہمیں ہمارے کام میں رکاوٹ ہو. لیکن اگر آپ خود پریکٹیکلی سوچیں, اگر آپ جو آپ فگر دے رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ اگر ایک جگہ وزٹ کر رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی بہت مشکل بن جاتا ہے آپ کے لیے کہ ان کو ایک آرگنائز طریقے سے مینج کریں. اور خاص طور پہ جس طرح کے ریسورسز ہمارے ادارے یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں اس وقت موجود ہیں, جس فیس سے اس وقت ملک گزر رہا ہے, تو یہ پریکٹیکلی کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ہم ایفرٹس کرتے ہیں. ہم دیکھیں جو تاجر حضرات ہیں اور جو سیاسی لیڈر ہیں ان علاقوں کے, وہ بیسیکلی تو ایک کمیونٹی ہے نا جی. اب وہ جو لوکل سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں, تو اگر وہ ان کے ساتھ ان کے کوئی ایسے تعلقات ہیں تو وہ تو ایک میرا خیال ہے کوئی جائز بات ہے بالکل, اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایسی سچویشن میں کہ ہم ان کو آن بورڈ لے لیتے ہیں. ہم جتنے بھی آپ کی شہر کی مین صدور ہیں, مین جو یونینز ہیں, ٹریڈ یونینز ہیں, ان کو ہم آن بورڈ رکھتے ہیں. وہ ہماری مدد کرتے ہیں. وہ ان کا صرف ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پہلے آگاہ کر دیں کہ آپ کیا ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. وہ ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں, ہم ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. اگر ایسی سچویشن بنے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر ہم خود بھی ایکشن لے لیتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ تجاوزات, ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ اردو بازار میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, آگ لگ گئی. تجاوزات کی وجہ سے وقت پر وہاں پہ 112 اور فائر بریگیڈ کا نہ پہنچنے کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے گنجان آباد علاقوں میں اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, ایک تجاوزات کرنے والے بندے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی نرمی کا مظاہرہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو آپ انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں وہ موقع پہ موجود تھا. میں 48 گھنٹے وہاں پر رہا ہوں, میری ٹیم وہاں پر رہی ہے. میں نے آگ بجھنے سے پہلے بھی اور آگ لگنے کے وقت, اس کے بعد بھی میں نے اس کی چھت سے بھی وزٹ کیا اور اس کی میں نے پوری رپورٹ بنا کے ڈی سی صاحب کو دی ہے. ہماری وہاں پر ضلع انتظامیہ کی ٹیم بھی موجود تھی, ریسکیو والوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اس میں تھوڑا سا نا ریالٹی وہ نہیں ہے جو شاید لوگ بڑے عام الفاظ میں لوگ کہہ دیں گے تجاوزات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. رسپانس ٹیم اپنے ٹائم پر آئی, اس کو جگہ بھی دی گئی, سارا معاملات ہوا. جب ایک جگہ آگ لگ گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مٹیریلز کیا موجود تھے. جتنا سامان وہاں پر تھا وہ 2 دن تک بلاسٹ کرتے رہے ان کے پاس, بغیر کسی سیفٹی ایکوپمنٹ کے, بغیر کسی حفاظتی کوئی بھی تدبیر کیے بغیر انہوں نے ہائیلی انفلیمیبل چیزیں اپنی دکان کے اندر پیچھے اللیگلی سٹور کی ہوئی تھی. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا رہا. جب میں نے یہ سوال اٹھایا اور میں نے پھر اس ایریا کو سیل کیا تو پھر میرے پہ یہ پریشر آیا کہ اس کو ڈی سیل کریں. پھر میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی اور ڈی سی صاحب نے اس پہ آرڈر جاری کیے ہیں کہ جب تک وہ اپنے پریکاشن سیفٹی کے انشور نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اب ہم نے یہ ایک سرکولر جاری کیا پورے شہر میں کہ اگر آپ ایسی کوئی چیز جس کو آگ لگ سکتی ہے آسانی سے, جو کہ دھماکے کا باعث بن سکتی ہے, کم از کم آپ اس کے سیفٹی پریکاشنز رکھیں اور گنجان آباد علاقوں میں وہ نہ رکھیں. تو یہ پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تجاوزات کی وجہ سے سپیڈ سلو ہو سکتی ہے, لیکن جب ایسا کام سلو ہو سکتا ہے, لیکن کام جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھنے والا ہے کہ کیا جہاں پر آگ لگی تھی یا جو اس سے پہلے اردو بازار میں آگ لگی تھی, ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے کیا کیا تھا. پورے
दुनिया में जो मौज़े माशरे हैं, जो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस खुद लेती हैं। जब हम इनकी तरफ इन लोगों को प्रेशराइज करते हैं तो ये उल्टा हम पर प्रेशराइज करते हैं। बात ये है सारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बात की कि गोदामों में रखी थी, जब बिल्डिंग्स ला के मुताबिक या बिल्डिंग में ये तजावज़ात करें या उसकी मूवमेंट को चेंज करें तो आपका महकमा तो डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। आप लोग चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि ये लोग बिल्डिंग बनाने के बाद अंदर क्या कर रहे हैं। सिर्फ महकमे का ये काम तो नहीं है महकमा बिल्डिंग बनने के टाइम एनओसी जारी करे या उसको नक्शा पास करे। महकमे का बनने का मकसद ये है कि उसमें अगर कोई वायलेशन बाद में होती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर आप लोग क्या करें? देखिए, ये जो आप एरिया, इसके ऊपर स्पेसिफिक बात करता हूँ, जनरली मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा। ये 100 साल से भी पुरानी शायद बिल्डिंग थी। इसकी हमने जब ईंटें देखी, इसकी हमने जब उस वक्त की वो जो दाल के साथ बना के सीमेंट सॉर्ट ऑफ उन्होंने बनाया होता है, जब हमने वो देखा तो हमें आइडिया हुआ कि ये 80 साल से भी पुरानी बिल्डिंग है। अब इतनी पुरानी बिल्डिंग्स के उस वक्त के नक्शे हासिल करना या उस वक्त के अप्रूवल हासिल करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने अब ये जरूर किया कि अगर आप इसको दोबारा बनाते हैं तो फिर तो वो हमारे बायलॉज के मुताबिक होगा। अभी हमने इनको भी बताया जहां पर आग लगी थी कि आप अपने बायलॉज के मुताबिक नया नक्शा अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद हम आपको इजाजत देंगे कि आप उसको दोबारा नई इमारत खड़ी करें वहाँ। अच्छा सर, राजाबाजाद से अगर हट के बात की जाए, बाकी भी इलाके शहर आपके पास है, यहाँ से फैज़ाबाद, उसके बाद आप अगर IGP रोड के इर्द गिर्द जाएँ, सारा आपके पास मौजूद है। अक्सर यहाँ पे हाईवे IGP के इर्द गिर्द भी देखने में आया है कि मुख्तलिफ स्पॉट्स पे गैर कानूनी तरीके से देखा जाए तो बकरों वाले मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक के खलल में भी मुश्किलात होती है और फुटपाथ बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। फुटपाथ हमारे आज का तजारती हब बन गए हैं, एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर देंगे हैं। ये फुटपाथ माफिया मैं इनको नाम देता हूँ, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? और अक्सर कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन मैंने ये देखा आप लोग इधर से उनका सामान लाते हैं इतनी मुश्किल से, लेकिन अगले 20 मिनट के बाद वो लोग यहाँ से बड़ी बदमाशी से वापस जा रहे होते हैं। कौन से इनके पीछे हाथ बलवीस है जो आप लोगों को ये काम नहीं करने देते? नहीं, बदमाशी तो हम नहीं किसी को करने देते, ना स्टेट कभी ये बर्दाश्त करेगी कि उसके साथ इस तरह की बदमाशी की जाए। हाँ, अब लोगों का मैंने आपको बताया ना, माइंड सेट बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। और पिंडी तो ऐसा इलाका है कि जहाँ पर हर रंग व नस्ल के लोग मौजूद हैं, हर ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद हैं। कोई लोग बहुत महज़ब हैं, हमारे साथ तावन करते हैं, कुछ लोग यूँ समझते हैं कि शायद हम काम ही गलत कर रहे हैं, हमें किसी को इस तरह उठाना ही नहीं चाहिए सरकारी जगह से। तो हर तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं। जो जैसा हमारे साथ रवैया इख्तियार करता है, कानून भी उसी तरह फिर हरकत में आता है। तो ये जो फुटपाथ के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, फुटपाथ के ऊपर आप अक्सर अभी किसी भी गुंजानाबाद बाज़ार में जाएँ, लोकल चले जाएँ, आजकल तो आपको डेंटिस्ट डॉक्टर भी फुटपाथ पे मिल जाएंगे, आजकल तो आपको न्यूरो सर्जन भी फुटपाथ पे मिलेंगे और वो बड़े धड़ल्ले से बोर्ड लगा के अपनी मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं और लोगों का इलाज भी फुटपाथ पे हो रहा होता है। तो इसके ऊपर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हुई है। हमने पिछले दिनों एहतसाब सेल रावलपिंडी रीजन के साथ मिलकर तकरीबन दर्जनों लोगों को हमने अरेस्ट भी करवाया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। और हमने जब उनके लाइसेंस चेक करना चाहे तो कोई लाइसेंस नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, नीम हकीम बैठे हुए हैं और लोगों के दांत निकाल रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं और पता नहीं किस किस्म की दवाइयां दे रहे हैं। फिर हमने हेल्थ वालों को लिया, एनवायरनमेंट वालों को साथ लिया, लेबर वालों को साथ लिया और हमने बड़े भारी जुर्माने करके उनको फिर हमने सजाएं भी दिलवाई और उसका हमने पूरा क्रैक डाउन किया था। अब दोबारा ये आपकी इतला ठीक है, राजा बाजार और इसके इर्द गिर्द ये काम हो रहा है, IGP रोड पर भी हो रहा है, उसको हमारे नोटिस में है, उसके खिलाफ भी हम दोबारा एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी चूँकि मुंह पे तारीफ की जाए तो वो गलत होती है, लेकिन मैं अपनी नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, रावलपिंडी में चार्ज लेने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है तजावज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन एक चीज़ देखने में सामने आई है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का सिला जब आप कार्रवाई करने के बाद वापस आते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, वो ऐसे ख़त्म हो जाता है कि आपको उन लोगों को रिलीफ देना पड़ जाता है। क्या समझते हैं, ये कोई सियासी रिलीफ होता है या इखलाकी रिलीफ आप देते हैं या वार्निंग जारी कर देते हैं? अभी भी आप अगर किसी कार्रवाई के लिए निकलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है एक तजावज़ात वाले बंदे की दुकान के सामने से उसका ठिया उठाना, फिर उठा के उसको अपने ट्रक तक लेके जाना, फिर आपके एहलकार अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाकर, जैसे सरहदों के महफूज हैं तो इसी तरह आप लोग भी महफूज हैं, आप लोग भी बाज़ारों में जाकर अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगाकर ये काम करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद, ऑपरेशन करने के बाद चंद मिनटों में, चंद घंटों में लोगों को रिलीफ दे देना, ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? नहीं, ये मुख्तलिफ मराहिल में ये काम होता है। ज़रूरी नहीं कि ये हर वक्त ही ये अखलाकी रिलीफ, मैं कहूँगा सियासी रिलीफ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो लोग भी रिलीफ देते हैं वो भी अखलाकियात की और इंसानी हमदर्दी की बिना पर रिलीफ देते हैं। आजकल मुल्क के हालात भी इस तरह की हैं कि अगर हम किसी रेडी वाले को उसकी जगह से उठाते भी हैं तो बात अपनी जगह एक फैक्ट है माफ़ कीजिए, अपनी जगह एक फैक्ट बात है कि हम उनको
उसका पूरे दिन का रोजगार उससे छीन रहे हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि उसको समझा बुझला के, मेरे अपने ऑफिस में मैं उनको बुलाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि कम से कम इस हद तक जरूर रहो कि रेडी अगर है तो उसको रेडो आप, उसको एक जगह रोको मत। मूवमेंट रहे। हाँ। तो जो पक्के ठीक हैं उनके साथ हम इतनी ज्यादा नहीं करते नरमी। जो रेडी वाले हैं उनके साथ मेरा पर्सनल एक शुरू से मैंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है कि उनके साथ ज्यादती ना की जाए। और खासतौर पे जो फ्रूट वाले सब्जी वाले होते हैं, मेरे आने से पहले ये सुना गया था और मैंने देखा था, मुझे रिकॉर्ड दिया गया कि इनका सामान भी कॉन्फिस्केट करके यतीम खानों को भिजवाया जाता था। उसके ऊपर मैंने फौरन पाबंदी लगवाई, और वो इसलिए लगवाई कि हमारा कोई हक नहीं बनता कि कौन डिजर्विंग है, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, ये तो अल्लाह की बांट है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी रेडी सिर्फ ले जाएं, और वो भी वक्ती तौर पे उसको मामूली सा 500,000 जुर्माना करके उसको ये समझा कर कि दोबारा आप उस एरिया में ना आए, उस जगह पर मत ना आए, मेन रोड पर मत आए, और इसको मूव करें, उसको हम वापस कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी आपके नोटिस में भी लाना चाहता हूँ, आपके नोटिस में भी आई होगी, एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि तजावुज़ात माफिया, चूँकि गरीब लोग जो है ना वो इन जगहों का रुख करते हैं, बाज़ारों में छांटी करके चीज़ें लेना या ख़रीदना। अमीर लोग या साहब इक़्तिदार लोग वो तो बड़े मॉल्स में जाके बड़े अच्छे तरीके से शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर हरासमेंट के मामला भी बड़े सामने आते हैं। ये एक औरत को देख कर चार लोग उसको हरासा करना शुरू कर देते हैं, हमसे ले। वो ज़हनी तौर पे इतनी हरासा हो जाती है कि वो जल्दबाजी में गलत चीज़ खरीद लेती है। फिर बाद में अगर वापसी के लिए आए तो ये लोग झपट पड़ते, हमला कर देते हैं। इनका सदेबाब करने के लिए, हरासमेंट फैलाने वालों के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या किया? नहीं, हम उसमें पुलिस को साथ रखते हैं, उनको हम जो भी मुतलका सच होता है उसको पूरी रिपोर्ट्स देते हैं, क्योंकि ये तो इतनी बद इखलाक वाली बात है कि मैंने खुद देखा है, मैं प्राइवेटली भी निकलता हूँ, आपकी मीडिया टीम के जो कुछ नुमाइंदे होते हैं मुझे लेके भी जाते हैं। अब ये इतना नफसा नफसी का वहाँ आलम होता है, वहाँ इतनी अफरा तफरी होती है कि हर बंदा ये चाह रहा है कि उनको खींच के किसी को अपनी तरफ ले जाए। उनकी फिर हम वीडियोस बना के पुलिस के साथ शेयर करते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई भी करती है। लेकिन फिर वही बात है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए उनको ये काफ़ी अर्सा लगेगा ये समझाने में कि ना तो तजावज़ करके, ना ही इस तरह चीखो पुकार आवाज़ करके आपकी बिक्री ज़्यादा नहीं होगी। जो रिस्क मुकद्दर में वो मिलेगा, वो जो अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है वो आपको मिल ही जाना है। दूसरी तरफ सर, अगर देखा जाए पिरुदाई वाली साइड पे चले जाएं, या इसके उस इनलीगल स्टैंड्स हैं, इनलीगल अड्डे हैं, उन अड्डों की वजह से भी, क्योंकि पिरुदाई एक ऐसा रोड है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक आती है, जो पैसेंजर्स हैं पिरुदाई बस स्टैंड की वजह से वहाँ पे आते हैं, तो क्या समझते हैं वहाँ पर जो तजावुज़ात है इसके खिलाफ अभी तक भरपूर एक्शन नहीं लिया गया ना, या तो कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी, या फिर ये रास्ते का हदूद का इशू है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का हदूद का इशू, क्या मामलात हैं कि आज तक उस रोड को क्लियर नहीं कराया जा सका? ये तमाम वजूहत हैं। नज़र बिल्कुल पड़ी थी, हमारी पड़ी थी, आपकी मीडिया की टीम, आपका बल्कि चैनल हमारे साथ पूरी 24 घंटे कवरेज करता रहा है पिछले साल बड़ी ईद के मौके पे। उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की एक मुश्तरका कोशिश की वजह से हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। उस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी एक ही पेज पर थे। हमने हदूद को देखे बगैर दोनों टीम्स, सीडी और हमारी टीम्स ने मिलकर मंडी मोड़ से लेके पीछे हम आपके कब्रिस्तान तक पीरुदाई का बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, तारीखी ऑपरेशन था वो। उसके बाद उसका फॉलोअप्स भी हम अपनी हद तक, जो हमारी हद है वहाँ पे हम लेते रहते हैं। जहाँ तक बात है कि वहाँ पर इलीगल स्टैंड्स जो हैं, तो वो हम सेक्रेटरी आरटीए साहब से मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आपके चैनल से भी दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, रिटर्न में भी उनको भेजेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन है, क्योंकि वो हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है, उनके खिलाफ एक्शन लेना। अड्डे की हद तक जो मामलात हैं उसको हम रेगुलेट करते हैं, और वो मैं पर्सनल दिलचस्पी के साथ करता हूँ। अच्छा सर, अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि आप पर्सनल लेते हैं, मुतलका महकमा जात को नोटिस भेजते हैं कि ये आपके महकमे की खिलाफ वर्जी हो रही है और आप हमारे साथ मिलकर एक्शन लें, अगर कोई महकमा आपके साथ तावन ना करे तो फिर क्या लाएमल तय किया जाए? देखिए, हमारा तो निशानदेही करना काम है, फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन तक हम बात पहुँचाते हैं, उन इदारे को हम बताते हैं और इदारे तावन भी करते हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसने हमारी बात सुनी ना हो या उस पर किसी हद तक अमल ना किया हो, तो इदारे हमसे तावन करते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है, कोऑर्डिनेशन की वक्ती तौर पे हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज सारों इदारों के आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कैसी होती हैं और तजावुज़ात माफिया के साथ कैसे निपटा जाता है। आगे बताएं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, शहर सुपड़ गए हैं, इस बात रोड पे खड़े हैं, यहाँ से गुजरना मुहाल है, खवातीन का इस्तेसाल होता है, खवातीन के साथ हरासा किया जाता है, उनको क्या कहेंगे इस हवाले से?
سر اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر، جو بھی ہے، لیکن یہ تو جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارے بارے میں بھی سوچا جائے سر. ہم غریب لوگ ہیں، یہاں پہ کمانے کے لیے آتے ہیں، بیچ روڈ پہ ہم جب لگاتے ہیں یہ چیزیں، کمیٹی والے الٹا ہم سے یہاں پہ پیسے لیتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم غریب لوگ کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ بار بار ہم کو تنگ کیا جاتا ہے، ہمارے یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن زیادہ اگر زور دینا ہے تو یار آپ رکشے والے کو زور دیں، موٹر سائیکل والوں کو زور دیں، گاڑی والوں کو زور دیں، جو الٹا صحیح جگہ پہ یہ نہیں لگاتے، گاڑی پارک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم غریبوں کو یہاں پہ لگانے سے منع کرتے ہیں یہ لوگ. ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ آپ خود ہمیں بتائیں. ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ عمران علی صاحب سے بات ہو رہی ہے راولپنڈی کی تجاوزات کے حوالے سے، سر یہ بتائیں کہ راولپنڈی کی گلی محلوں کو خوبصورت کرنے کے لیے پی ایچ اے نے اقدامات کیے تھے، مختلف جگہ پہ تجاوزات ختم کرنے کے لیے خوبصورت فٹ پاتھ بنائے گئے، خوبصورتی کو کیا گیا. تو آپ کے محکمے نے اس کے بارے میں کیا ورکنگ ان کے ساتھ مل کے کی تھی؟ یہ ہم نے 2020 سے ان کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کی تھی. ہمارے اس وقت کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے اور اس کے بعد بھی جتنے ایڈمنسٹریٹر آئے ان کی ہمیں بڑی کلیئر ہدایات ہیں کہ آپ پی ایچ اے کے ساتھ مل کر گرین بیلٹ کی حفاظت کریں. ہماری پی ایچ اے کے ڈائریکٹرز ڈی جی صاحب کے ساتھ، ان کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، پوری ٹیم کے ساتھ بہت اچھی کوارڈینیشن ہے. وہ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں جب بھی ان کی گرین بیلٹ کی کوئی تجاوز کر کے اس کی خوبصورتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اسی طرح ہمیں اگر کوئی جگہ ملتی ہے جہاں پر وہ کام کر کے گرین بیلٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، پودے لگا کے اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹر کو ان کو بتاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑے کلوز کوارڈینیشن سے دونوں ادارے کام کرتے ہیں. اچھا سر، راولپنڈی میں 2 چیمبرز کام کر رہے ہیں، ایک چیمبر آف کامرس، ایک اسمال چیمبرز آف کامرس ہے جو چھوٹے دکانداروں کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چیمبرز آف کامرس اور اسمال چیمبر آف کامرس، ان کے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ کس طرح تعاون کرتے ہیں جب آپ لوگ کارروائی کرتے ہیں کہ ان کے جو یونینز کے سطح پر بلیک میلنگ تو نہیں کی جاتی؟ نہیں، بالکل بلیک میلنگ نہیں ہوتی. ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ساتھ. ان کے جب بھی نئے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں. وہ یہاں آتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں. ہماری بہت کلوز کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ، دونوں چیمبرز کے ساتھ، بلکہ ویمن چیمبر کے ساتھ بھی ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے. وہ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں جہاں مسائل ہیں، پھر وہ ایک یونین کے طور پر آ کے ہمیں اپنے ریٹرن میں مسائل پیش کرتے ہیں کہ پھر ہم ان کی ایکشن لے کے ان کو رسپونڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے بھی یونینز ہیں وہ ساری ان کے ساتھ منسلک بھی ہیں. خاص طور پہ اسمال انڈسٹریز والے کی جو نئے ابھی الیکشن ہوئے اور ان کی جو ٹیم منتخب ہوئی وہ بہت کمپیٹنٹ ٹیم ہے اور وہ اندرون شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر لوگ. ان کے ساتھ ہمارا سب سے اچھے تعلقات ہیں اور بہت اچھے کلوز کوارڈینیشن سے ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور بھی ہے، جمعہ بازار اتوار بازار کا کنسیپٹ راولپنڈی کے اندر بہت زیادہ ہے. غیر قانونی طور پر جمعہ بازار اتوار بازار لگتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے ہیں جہاں پر ناقص چیزیں یا چوری شدہ سامان لا کر بیچا جاتا ہے، اور کافی زیادہ پولیس سے بھی ایکشن لیا ہے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ یہ ٹی ایم اے کا کام ہے، ہم سب چوری یا کسی واردات کی صورت میں ان کو اٹھا سکتے ہیں، ان کو ختم کرنا آپ کا کام ہے. جیسے 2-3 چکلے والا پل ہو گیا اور گولمنڈی پل ہو گیا، اور مختلف ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں قائم ہیں. دیکھیں، یہ جن بھی بازاروں کے آپ نے نام لیے، غالباً یہ، اب میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن 2 سے 3 دہائی سے کم سے یہ نہیں لگ رہے، شاید اس سے بھی پہلے کے لگ رہے ہیں. اور میں بھی کسی کے اوپر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ شاید کس کا کام ہے. نہیں، میں یہی کہتا ہوں چلے میرا کام ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کو وہاں سے ڈسپلیس کروں. میں وہاں سے یہ انشور کروں کہ یہ سڑک کے اوپر اتنی زیادتی نہ کریں کہ لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ ہو. لیکن میں اب چوری کا سامان چیک نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتا. تو میں یہ بغیر کسی ادارے کا نام لیے کہ یہ کس کا کام ہے، میں آپ کو یہ ضرور ایشورٹی دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں بھی کچھ ایک میڈیا ٹیم نے ہمیں کمیٹی چوک کے بازار کے حوالے سے فوٹیج بھیجی. انہوں نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا، ہمیں پورا اس کے اوپر انہوں نے گائیڈ کیا. ہم اس میں اس حد تک ایکشن ضرور اب مزید اسٹرکٹ کر دیں گے کہ تجاوزات کی حد تک اس کو کنٹرول کریں گے. تو باقی جو چوری کا سامان اور باقی سامان ہے اس میں ہم نشاندہی، اگر ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی ہے تو ہم پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں گے. سر، جیسا بات ہو رہی تھی قدیمی بازار کے حوالے سے، آج تک آپ نے کچھ ایسے اقدامات بھی تاجر برادری کے ساتھ مل کر اٹھائے ہیں کہ جو قدیمی ورثہ ہے، جیسے آپ کے بھی کہنے کے مطابق راجہ بازار میں 200 سال پرانی عمارتیں بھی موجود ہیں اس ٹائم، لیکن وہ
تجاوزات کے پیچھے چھپ جاتی ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے ان کو بیک پہ لے جایا گیا. یہ ایک ورثہ ہے ہمارے ملک کا. تو آپ لوگوں نے اس کو نکالنے کے لیے, اس کو خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر آج تک کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ نہیں, ہم بالکل, ہم کلچرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی, انوائرمنٹ والوں کے ساتھ بھی, اور جتنے ضلع انتظامیہ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ لاتی ہے ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے 2-3 پروجیکٹس ایسے تھے جو انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکے. بھاوڑا بازار کی فوڈ اسٹریٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, پھر سجان سنگھ حویلی کا ایک پروجیکٹ تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات جس طرح ہی سازگار ہوتے ہیں, لوکل الیکشنز ہوتے ہیں یا لوکل باڈیز تشکیل ہوتی ہے, ہمارے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں, تو ہم ایک نہ ایک اندرون شہر کو ایسا گفٹ ضرور دیں کہ جس طرح لاہور کی والڈ سٹی ہے جی, اس میں 2-3 پروجیکٹس بہت خوبصورت ہیں ان کے, اسی طرز پہ اسی ٹیم کو انگیج کر کے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سورسز موجود ہیں, بس تھوڑی سی امپلیمنٹیشن کی ایشو ہے. اس میں 2-3 ادارے اگر ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہمارے پلان میں ضرور ہے, ہمارے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے پلان میں بھی یہ ہے, اور ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں جس طرف جیسے اسٹیبل ہوتے ہیں ہم ایک آدھ ایسا پروجیکٹ ضرور اس کا آغاز کریں گے. اچھا سر, ایک چیز میرے کافی دفعہ نوٹس میں بھی آئی ہے, اس پہ ورکنگ بھی ہم نے کی ہے. میٹرو بس کی اگر بات کی جائے, میٹرو اسٹیشنز کی, میٹرو اسٹیشنز کے نیچے اگر آپ دیکھیں تجاوزات تو تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر, لیکن وہاں پر گرین ہیلمٹوں والے کچھ نامعلوم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو بس سے اترنے والے خواتین حضرات کو بہت ہراساں کرتے ہیں, اور مختلف ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں موجود, وہ کون ہے, کہاں سے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لیکن وہ بائکیا کے نام سے یا مختلف کمپنیز کے نام سے کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو وہاں پہ ان کے کھڑے ہونے سے ٹریفک میں کافی خلل آتا ہے. ان لوگوں کو بھی آپ کے پاس ہٹانے کے اختیارات موجود ہیں؟ ہم ایز سچ لوگوں کو نہ تو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں اس طرح بغیر پولیس کے اور اتھارٹی کے, نہ ہی ہم ان کو ایسے ڈسپلیس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, اگر کوئی ویگا باؤنڈز وہاں موجود ہیں, جھوپڑ پٹریاں موجود ہیں, ان کے اوپر ہم ایکشن لے سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف پولیس اور ضلع انتظامیہ. جہاں تک یہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو میں اپنے نوٹس میں رکھتا ہوں. میں اس کو جو بھی سرکل انچارج ہیں پولیس کے ان کے ساتھ آج ہی ڈسکس کرتا ہوں, اور اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لیتے ہیں, کیونکہ اس سے کافی زیادہ ہراسمنٹ بھی پھیلتی ہے. اور آج کل چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں ان کے پیچھے بھی سدے باب یہی ہے, کیونکہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر عام آدمی, عام شہری ان پہ اعتماد کرتا ہے اور سفر کے لیے نکل پڑتا ہے. اور یہ لوگ چونکہ ان کے پاس کوئی ابھی تک رجسٹریشن نہیں موجود, کون ہے کہاں سے ہے, اور یہ بڑے آسانی سے واردات کر کے نکل جاتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا ایکشن لیں گے, یا متعلقہ جو کمپنیز ہیں ان کے بھی نوٹس میں یہ بات لائیں گے کہ یہ لوگ رجسٹریشن کا کیا پروسیجر ہے, یہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ نہیں, ہم اس کے ایک میٹنگ کال کرتے ہیں ٹریفک والے اور پولیس والوں کے ساتھ, اور ڈی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی اے ڈی سی کی ڈیوٹی لگوائیں کہ وہ اس کو چیک کریں. چیک کرنے کے بعد جو بھی رپورٹ سامنے آتی ہے اس کے مطابق ہم اس کے اوپر ایکشن کریں گے. جی انشاءاللہ. اچھا سر, اگر چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں تجاوزات کے خلاف تو آئے دن آپریشن, گرینڈ آپریشن بھی ہوئے ہیں, دیکھنے میں آئے, لیکن تجاوزات ختم نہیں ہوتی. آپ کیا ایسا لائن آف ایکشن کر رہے ہیں, کیا ایسا ایکشن بنا رہے ہیں جس سے یہ راجہ بازار یا اس کے ملکہ علاقے میں تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں. ہم نے اب یوں سمجھ لیں کہ ختم کرنا, زیرو کرنا تو شاید ناممکن ہے موجودہ حالات میں, جس طرح کے لوگ بھی پریشان ہیں اور حالات بھی اکانومی کے اس وقت بن گئے ہیں, لیکن ہم اس کو اس حد تک ضرور کنٹرول کر لیں گے جلد از جلد کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں, آسانیاں پیدا ہو جائیں انشاءاللہ. تو عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, عوام کیا کرے, عوام آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کرے, کیا آپ تاجر برادری کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرا سب کے لیے وہی میسیج ہے جو شروع سے میرا میسیج ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں, ہم آپ کے کاروبار کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہیں. ہمیں اپنا دشمن مت سمجھیں کہ اگر ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کر رہے ہیں. خاص طور پہ دکانداروں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آپریشنز کی وجہ سے ان کا ہی سب سے زیادہ فائدہ ہے. شاید ریڈی والوں کو اس مافیا کا اتنا فائدہ نہ ہو, آبویسلی اس کا نقصان زیادہ ہے, لیکن لوگوں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ ہمیں اپنے میں سے سمجھیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, میرا آفس میں ہر وقت اویلیبل ہوں, میرا موبائل ہر وقت اویلیبل ہے, واٹس ایپ پہ آپ مجھے اپنا میسج کریں, ویڈیو میسج بھیجیں, آڈیو بھیجیں, میں اس کو رسپونڈ کروں گا. جی ناظرین, پروگرام میں کا وقت ختم ہو گیا ہے. جیسے ہمارے ساتھ عمران علی صاحب موجود تھے, MOR راولپنڈی سے, آپ نے بتایا کہ تجاوزات کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے یہ راولپنڈی کو خوبصورت کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اپنے میزبان خالی بٹی کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.